السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا ویسے تو 3 سال دور ہے ان کا ابھی اور چل بھی رہا ہے، لیکن اس 3 سالہ دور میں 20 نومبر کے بعد اور اس سے پہلے کا جو دور ہے، اگر دونوں کو لیں تو 3-4 چیزیں ان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی، ویسے پاکستان کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان تو تبدیل نہیں کر سکے بلکہ اور بدتر کر دیا پاکستان کو، لیکن ان کے ہاں 4-5 تبدیلی آ گئی ہے ان کے لوگوں میں۔ پہلے ایک زمانہ تھا، یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے وعدے، سنا ہے آپ نے بھی، ہم نے بھی سنا ہے، پوری قوم نے سنا ہے، بھگتا ہے اب تو بڑے بڑے دعوے کا زمانہ تھا۔ میں یہاں پہ ڈیٹیل میں بتانا چاہوں تو 200، میرے پاس تو 221 کے قریب ان کے دعوے ہیں جو آپ کی ویڈیو میں موجود ہے، جو ہم آن ایئر کر سکتے ہیں، اور کیا بھی ہے میں نے۔ واٹس ایپ گروپ میں بہت سے لوگ دیکھا بھی ہوگا انہوں نے، میں نے جب نیشنل ٹی وی میں تھا تو اس وقت بھی میں نے کافی تقریباً کوئی 100 کے قریب آن ایئر کیا تھا۔ تو بہرحال 100 بڑے بڑے وعدے اور دعوے انہوں نے پہلے کیے۔ وہ زمانہ تھا دعوے اور وعدوں کا۔ پی ٹی آئی کے اہم ترین انکلوڈنگ عمران خان کے اور دوسرے لوگوں کے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے وعدے۔ اس زمانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر الزامات لگانے کا زمانہ آیا، پھر بڑے بڑے الزامات عمران خان صاحب نے لگائے، اور پھر آپ کے اس کے بعد ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو لوگ ہیں۔ دیکھیے، جب بھی میں بات کرتا ہوں تو پی ٹی آئی میں یا جو موجودہ حکومت میں وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جو انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی، وہ انکلوڈ نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے چند منسٹر بھی اس میں شامل ہیں جو مجبوری کے تحت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال تو پہلا زمانہ آیا بڑے بڑے دعوے کا، اس کے بعد زمانہ آیا بڑے بڑے وعدے کا، اس کے بعد زمانہ آیا الزامات لگانے کا، سنگین ترین الزامات انہوں نے لگائے۔ اس کے بعد زمانہ آیا دھمکیاں دینے کا، بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں عمران خان صاحب نے بھی، ان کے لوگوں نے بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ زمانہ آیا یو ٹرن لینے کا۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے یو ٹرن ہیں، اس میں بھی 100 سے 150 ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے یو ٹرن لیا، ہم دکھا سکتے ہیں۔ اب جو زمانہ آیا ہے 19 نومبر 2021 کے بعد، وہ شروع ہو گیا معافی کا زمانہ۔ معافی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اچھا، شیخ ان کے کافی لوگ ہیں، میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، چند لوگوں کو پک کرتا ہوں، چند لوگوں کو پک کر کے آپ کی طرف لاتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب تو ایسے معافی مانگتے ہیں، یہ ساری چیز کرنے کے بعد دھمکیاں، مغالطات اور یہ وعدے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے بعد ایسے معافی مانگتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا ببلز، وہ جو بچے پھلاتے ہیں وہ اڑتا ہے یا پانی میں اٹھتا ہے، وہ ببلز بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب اکثر یہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتے تھے، آف دی ریکارڈ معافی مانگ رہے ہوتے تھے۔ بہرحال تو معافی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہوا ہے 19 نومبر 2021 کے بعد۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ فرعون بنے ہوئے تھے، اس سے پہلے تو یہ لوگ دھمکیاں دیتے تھے، اس سے پہلے تو یہ لوگ جو ہے مغالطات بکتے تھے۔ اب آ گیا ہے، جیسے میں نے کہا، کہ معافی کا زمانہ۔ شیخ رشید کا آپ کو ہٹائیے، تو اب آتے ہیں ہمیں ایک اور صاحب کو لے کے، اور ان کا نام ہے جناب فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے ابھی الیکشن کمیشن سے معافی مانگا، الیکشن کمیشن پہ سنگین الزامات لگایا اور معافی مانگ لیا فوراً، اور ریٹن معافی نامہ پیش کر دیا، جو ہم نے سنا ہے۔ تو معافی مانگ لی انہوں نے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کے اس الزامات پہ، دھمکیوں پہ
اور مغلظات پہ جو انہوں نے غلط الزامات لگائے اس کے اوپر ایکشن لے لیا. 19 سے پہلے تو ادارے بھی ڈرتے تھے نا, بہت سارے ادارے ڈرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, خاموش رہتے. دیکھیے نا, لمبا ڈیٹیل ہے, کس کس کے بارے میں بتاؤں. اب شاید یہ تھوڑا سا جان پکڑ رہے ہیں, اب یہ بولنے لگے, اب یہ ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونے لگا. اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ادارے ہیں. اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم جو ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں. اب دیکھیے نیب میں بھی شروع ہوگا, RFI میں بھی شروع ہوگا, اب ہر جگہ شروع ہونے والے ہیں. تو باہر الیکشن کمیشن نے فواد چودھری پہ کے سنگین الزامات پہ ایکشن لیا اور انہوں نے معافی مانگ لی. پھر دوسری معافی آپ کو پتا ہے کس کی آئی ہے, وہ ہے فیصل واڈا کی. وہ فیصل واڈا جو فرعون بنے رہتے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کے جس طریقے سے وہ دھمکیاں دیتے ہیں, اور جو کوئی ان کو انٹرویو کرے یا کوئی ان سے بات کرے, وہ جس طریقے سے مغلظات بکتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور جس طریقے سے تھریٹس کرتے ہیں, اور جس طریقے سے بولتے ہیں تکبرانہ اور آپ کے گھمنڈ اور انا کے ساتھ, اب وہ الیکشن کمیشن میں اپنے کیس کے اوپر معذرت خواہ ہیں اور جھک گئے. یعنی جھک گئے سے مراد یہ ہے کہ اب تو کہہ رہے ہیں معاف کر دیں جناب, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو جانتا بھی نہیں تھا, مہربانی کریں ٹائم دے دیں. وکیل بھی, یہ ان کا عمل اتنی تیزی سے یہ انہوں نے معافی مانگنا شروع کیا 19 نومبر 2021 کے بعد. یہ ورنہ فیصل واڈا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جاتے تھے, الیکشن کمیشن میں جاتے تھے, ان کا انداز کیا ہوتا تھا. آج وہ معافی مانگ رہے ہیں, معذرت خواہ. چلیے ایک اور آدمی کا نام بتاتے ہیں, اور وہ ہے اعظم سواتی صاحب. اعظم سواتی صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں, جس طرح وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, چھوڑیں ابھی پیچھے ہی بات نہیں کرتا. تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, ان کو کہا یہ سنگین الزامات لگائے ایک منسٹر کے حصے سے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, کرپشن کرتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں, انہوں نے پیسے لیے ہیں, یہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں. اور پھر کہا کہ ایسے الیکشن کمیشن کو جلا دینا چاہیے. وزیر بول رہے ہیں اعظم سواتی صاحب. پھر اس کے بعد ان کو بلایا کہ آئے نہیں, ایک چھوٹا سا وکیل بھیج دیا. پھر الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا تو آئے, باہر کھڑے ہو کر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے, اور بڑی بڑی باتیں. اور وہی کل تک وہی اعظم سواتی جو الیکشن کمیشن کے اوپر سنگین الزامات لگا رہے تھے, اس کو دھمکیاں دے رہے تھے, آگ چلانے کی بات کر رہے تھے, آج 20 نومبر کے بعد جب پیشی کا وقت آیا تو اب وہ ریٹن معافی مانگ لی, لکھ کے معافی مانگ لی. بھائی آپ نے الزام لگایا ہے, اور بڑے سنگین الزامات لگائے آپ نے, تو آئے نا, دینا. یہ الزامات لگاتے ہیں, یہ دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ, اور یہ مغلظات بکتے ہیں, یہ بدتمیزی کرتے ہیں, یہ تکبرانہ جملے کہتے ہیں, پھر معافی مانگ لیتے ہیں, اور وہ بھی ریٹن معافی مانگتے ہیں. باہر الیکشن کمیشن نے کہا ہے ان کو, اعظم سواتی کو جو ان پرسن آیا, آج بھی وکیل آ گئے تھے ان کے, علی ظفر, اور وہ معافی نامہ پہ انہوں نے کہا بھائی آئیے, ہمیں امید ہے, پاکستانی قوم کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ادارہ اب آہستہ آہستہ اپنی آزادی کو حاصل کر کے, آزادی اور خود مختاری کو حاصل کر کے, ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے آئین کے مطابق اپنا کام کرنا شروع کرے گا, اور ان سے ڈرنا اور گھبرانا چھوڑ دے گا. اور یہ ہوا اعظم سواتی صاحب کا کہ انہوں نے اب ان کو بلایا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے ریٹرن معافی پہ یا ان کے معافی پہ الیکشن کمیشن کو ان کو معاف کر دینا چاہیے. تو پھر تو الیکشن کمیشن صاحب اگر آپ اس طریقے سے معافی دیتے رہے تو پھر تو کل کوئی بھی کھڑا ہو کر آپ کی درگت بنا دے گا, آپ پر سنگین الزامات لگا دے گا, پھر آپ کے اس ادارے کے پرخچے اڑا دے گا. سزا تو ملنی چاہیے نا. ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیے جو کم از کم اس ادارے کا کوئی بھی, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, یہ ہو, کوئی اور ادارہ ہو, کم از کم ایسے لوگ عبرت
کے سامنے آئے، لوگ ان سے عبرت بنے کہ اگر ہم نے جھوٹے سنگین الزامات لگائے، تھریٹ دیا اداروں کو جو آئینی ادارے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہونے کے بعد اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیں، تو ان کی پاس پروس ہونی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. قوم یہ چاہتی ہے. اور اگر آپ نے احتساب نہیں کیا، آپ نے آئینی اور قانونی طور پر ان معاملات کو نہیں سالو کیا اور ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا، تو پھر آپ سمیت اس ادارے کی توہین ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور ہمیشہ بغیر ثبوت لوگ گالیاں دیں گے، الزامات لگائیں گے، دھمکیاں دیں گے، پوری دنیا میں بدنام کریں گے، اور پھر آخر میں معافی مانگ لیں گے. تو آپ کو انصاف کرنا ہے. اب دیکھیے جناب عارف علوی صاحب نے معافی مانگ لیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ادارے کو، پریزیڈنٹ ہاؤس کو اور دوسرے گورنر ہاؤس کو اور ان جگہوں کو ایسے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے رشتہ داری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے معافی مانگی. تو میں نے جیسے کہا کہ یہ معافیوں کا دور ہے، اور اب آنے والی ہے معافی عمران خان صاحب. کیا واقعی عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ کوشچن مارک ہے. جیسے کہ زمانہ چل رہا ہے 20 نومبر 2021 کے بعد، اور عمران خان صاحب کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ تیزی سے پیدرا بدلتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو میں بولنا نہیں چاہ رہا. اب سوال یہ کہتے ہیں کہ جو زیادتی، جو الزامات، جو دھمکیاں، جو آپ کے باتیں، جو اسٹیٹمنٹ، جو عمل عمران خان نے کیا ہے، کن کن جگہوں پر وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا اس بنیاد پر عمران خان کو معافی ملنی چاہیے. آئیے سب سے پہلے عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، کیا اپوزیشن انہیں معاف کر دے گی؟ کہ عمران خان نے میڈیا کے ساتھ جو کیا ہے، میڈیا کے ساتھ کئی لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، کئی لوگوں کی نوکریاں چھین لی، کئی لوگوں کی زندگی میڈیا کی جو ہے نا وہ چھین لی. انہوں نے قلم بند کر دیا، ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ جو ہے وہ منہ کو تالے لگا دیے. تو کیا میڈیا عمران خان صاحب کو معاف کرے گا؟ اس کے بعد آئیے جناب، عمران خان صاحب نے اداروں کو تباہ کر دیا، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، متنازع کر دیا فوج کو، جوڈیشری کو، نیب کو، FIA کو، FBR کو، کس ادارے کا نام میں لوں. ان اداروں کو عمران خان نے جو تباہ کیا ہے، کیا اس کی معافی کی گنجائش ہے؟ اس کے بعد آئیے قوم کے ساتھ جو انہوں نے دھوکہ کیا، قوم کے ساتھ جو انہوں نے جھوٹ بولا، قوم کے ساتھ انہوں نے جو منافقت کی، اور آج جس بنیاد پہ 3 سال پہ قوم کھڑی ہے، اور جہاں خودکشیاں بھی ہیں، جہاں قتل بھی ہے، جہاں دہشت گردی بھی ہے، جہاں آپ کے بے حرمتی بھی ہے، جہاں مظلومیت بھی ہے، جہاں تباہی بھی ہے، کیا ایسی قوم جو ان کے 3 سالہ دور کا ابھی تک جو دور ہے، اس کے ظلم سے یہ تمام چیزیں جنہوں نے فیس کیا ہے، کیا قوم معاف کر دے گی عمران خان کو اگر صرف معافی مانگ لے، جیسے کہ معافی کا زمانہ شروع ہو گیا؟ کیا یہ ملک معاف کر دے گا عمران خان کو کہ عمران خان صاحب نے کشمیر ایشوز پہ، CPEC پہ، ایٹمی پروگرام کے اوپر، دوسرے اہم معاملات پہ، ختم نبوت کے حوالے سے، اور تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو گولیاں مارنے کے حوالے سے، بہت ساری باتیں ہیں، قومی سلامتی کے حوالے سے، کیا اس ملک کے ساتھ جو سفارتی لیول پر اور اندرونی لیول پر عمران خان صاحب نے بیرونی اور اندرونی لیول پر اس ملک کے ساتھ کیا ہے، کیا یہ ملک معاف کر دے گا عمران خان صاحب کو؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. معافی ضرور اچھی بات ہے، معافی ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی معافی دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی. اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال میں کیا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی معافی ہونی چاہیے اور جس کی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے لوگوں نے معافی مانگنا شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.